السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے تعاون سے منعقد کردہ تحفظ شریعت کانفرنس میں جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں نے چند تجاویز منظور کی ہیں جنہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے بغور سنیں اور اگر سمجھ میں آئے تو تائید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کانفرنس محسوس کرتی ہے کہ اس وقت دنیا میں انتشار اور تصادم کی فضا وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، جس کا نقصان ساری دنیا انسانیت کو ہو رہا ہے۔ اس لیے اس ماحول کو ختم کرنے کی سنجیدہ کاوش ہر انسان دوست کا فریضہ ہے۔ کانفرنس یہ مانتی ہے کہ دین اسلام میں امن عالم کی مضبوط بنیادیں موجود ہیں، اور اس کی انسانیت نواز تعلیمات میں ہر بھلائی اور خیر کی ضمانت موجود ہے۔ اس لیے دنیا کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اس کے درست سرچشموں سے جاننے کی کوشش کرے اور اس کے خلاف پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں سے خود کو باہر نکالے۔ اس میں سب کا بھلا ہوگا۔ اسلام دہشت گردی اور غلو اور انتہا پسندی کی ہر شکل اور ہر رنگ کو پوری طرح مسترد کرتا ہے اور اسے کسی طرح قابل قبول نہیں مانتا۔ اس لیے یہ کانفرنس جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے بار بار اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ اسلام میں داعش، القاعدہ، لبنانی حزب اللہ اور حوثیوں جیسی تنظیموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کانفرنس اپنے علماء کے بیانات سے اس اعتقاد کا اعلان کرتی ہے کہ اسلامی شریعت میں کسی کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور شریعت کی ترجمانی اس کی وضاحت کا حق صرف متبحر علماء کرام کا ہے۔ اس لیے کسی فرد یا حکومت کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ شریعت میں کسی طرح کی مداخلت کرے یا کوئی غیر مستحق جہت اس کی منمانی ترجمانی کرے۔ نیز کانفرنس اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق اہل حدیث کے یہاں دلائل کتاب و سنت کی بنیاد پر ایک ہی مانی جاتی ہے، اور حلالہ مروجہ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر حکومت کو عورتوں پر ہمدردی کے نام پر مسلم پسند اللہ کے مسائل میں ترمیم یا حذف و اضافے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور صوبائی اور ضلعی اکائیاں مسلم پسند اللہ بورڈ کی پوری حمایت اور تائید کرتی ہیں کہ حکومت کو ان مسائل میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان اپنی شریعت پر پوری طرح مطمئن ہیں۔ نیز شریعت کا مصدر کتاب و سنت ہے، اور اس کی فہم کا معیار صحابہ کرام اور سلف صالحین ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو فہم سلف کے مطابق کتاب و سنت کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہی شریعت کے تحفظ کا راستہ ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے عقیدہ و عمل میں سلف صالحین، صحابہ و تابعین کا مسلک ترک کر کے اپنے لیے نت نئی راہیں تلاش کر رہی ہے۔ اس لیے وہ نصرت الہی سے محروم ہے اور اعداء اسلام پر شیر ہو رہے ہیں۔ اس لیے کانفرنس مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں مسلک صحابہ اور تابعین کی طرف رجوع کریں۔ نیز کانفرنس مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی اخلاقی تعمیر میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کریں، اور ملک کی ترقی و پیش قدمی میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ حکومت کے اچھے منصوبوں میں اس کا پورا ساتھ دیں، اور ابنائے وطن کے ساتھ تعامل میں اعلیٰ اسلامی اخلاق اور اس کی بلند اسلامی تعلیمات کو نظر انداز نہ کریں۔ کانفرنس یہ محسوس کرتی ہے کہ مسلمانوں کو باہمی طور پر بھی تحمل، برداشت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کی رعایت اور اہتمام کی شدید ضرورت ہے، اور آج اتحاد و اتفاق کے تقاضے سے کہیں زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ نیز ملک شام بالخصوص حلب میں اہل سنت کے ساتھ ایران، لبنان، عراق اور پاکستان وغیرہ کی رافضی ملیشیاؤں نے جس طرح کھلی وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اور روس کی حمایت سے شام کی نصیری حکومت اور اس کے جابر و حاکم بشار الاسد نے اپنے عوام پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، کانفرنس اس کی شدید مذمت کرتی ہے، اور دنیا کے اس پر خاموش تماشائی بنے رہنے کو انسانیت کے لیے باعث شرم و عار سمجھتی ہے، اور یہ محسوس کرتی ہے کہ اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل، حقوق انسانی کی عالمی تنظیمیں وہاں اپنا صحیح کردار ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہیں، اور عام طور پر مسلم ممالک کا رویہ بھی افسوسناک رہا ہے۔ نیز
سعودی عرب اور کچھ دیگر ممالک نے اپنے شامی بھائیوں کی امداد کے لیے جو بھی اقدامات کیے وہ قابل صد تحسین ہیں، اور سارے دنیا کے مسلمانوں کا ادنا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے خیر کریں اور ان کے دشمنوں پر بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جلد انتقام دے اور ان کی چالوں کو خود ان کی گردنوں پر ڈال دے۔ نیز یمن میں حوثیوں کی باغیانہ اور ظالمانہ کارروائیاں اور مکہ کو اپنی میزائلوں کا نشانہ بنانا اور حرمین شریفین کی حرمتوں کو پامال کرنے کی مضموم کوشش کرنا ناقابل برداشت ہے۔ یہ کانفرنس حرمین شریفین کے دفاع اور اپنے ملک اور مسلمانوں کی کرامت کی حفاظت میں سعودی عرب کے اقدامات کو سراہتی ہے، اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی حکام کو اپنی حمایت اور تائید کا یقین دلاتی ہے، اور ان تمام دہشت گرد طاقتوں کی مذمت کرتی ہے جو وہاں کی امن و امان کو تہو بالا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نیز یہ کانفرنس مسلم نوجوانوں کو نصیحت کرتی ہے کہ وہ ملت کے حقیقی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جذبات کو بھڑکانے اور ان کا استحصال کرنے والی قوتوں سے ہوشیار رہیں، اور علماء کرام کی رہنمائی سے خود کو کبھی بھی بے نیاز نہ سمجھیں اور ان سے جڑے رہیں۔ نیز جمعیت و جماعت کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے خود کو اس کی مستقل سرگرمیوں کا حصہ بنائیں۔ یہ تھی وہ چند تجاویز جنہیں آپ کے سامنے پڑھا گیا جمعیت کے کارکنوں کی طرف سے۔ آپ کو اگر تائید منظور ہے تو آپ سب اپنا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے اس کی تائید کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ اکبر، جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔